وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین اہل اسلام، آج مرکزی جامع مسجد حنفیہ میں ختم قرآن پاک کی تقریر میں اس مسجد شریف کی انتظامیہ بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد جمشید صاحب، انہوں نے احکر کو حاضری کا حکم دیا. آج چونکہ بہت سی مساجد میں ختم قرآن پاک ہے، ہمارے اس شہر میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی، مختصر وقت میں چند ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. اس وقت آپ کے سامنے اس مسجد شریف کے خطیب و امام اور ہمارے اہل سنت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا صاحب مدظ اللہ اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین اور علماء کے استاذ حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. نعت خوان حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام بعد میں جاری رہے گا. آپ حضرات سنیں گے. میں مجبوری کی وجہ سے مجھے اور پروگراموں میں بھی مدعو کیا گیا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مجھے وہاں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مسجد شریف کی انتظامیہ کو اور سب نمازیوں کو جنہوں نے پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ رات کو قیام کیا، تراویح میں قرآن پاک سنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قرآن پاک سننے کا صدقہ، حضرت قاری صاحب کو سنانے کا صدقہ دین و دنیا کی برکتوں سے سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا یعدکم من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. معزز حاضرین، قرآن پاک کے بہت سے فضائل ہیں، بہت وقت بھی ہو تو ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میں ایک بات صرف عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام سب کلاموں میں وہی فضیلت اور شان رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ شان رکھتا ہے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ اپنی مخلوق سے جتنا بلند ہے اسی طرح اس کا کلام بھی ساری مخلوق کے کلاموں سے بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اپنی صفت ہے. قرآن پاک اللہ کی تصنیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی
یہ تصنیف نہیں جیسے کوئی رائٹر کوئی بک لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسے نہ لکھا ہے اور نہ اسے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی صفت ہے، اللہ کے ساتھ ہی یہ قائم ہے، اور اس میں سے کلام نفسی جس کو کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ایسی ذاتی صفت جب اس کا دنیا میں نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب اپنی صفت کا اپنی شان کے لائق اس کو جس کے لیے نزول کا کلمہ بولا گیا، یک بارگی اس کو لوح محفوظ پر اتارا گیا، اور لوح محفوظ سے تدریجاً آہستہ آہستہ حکمت ربانی کے تحت وہ قرآن اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی وہ ذاتی صفت ہے، اور جب وہ متوجہ ہوئی مخلوق کی طرف اور نزول کی شان اسے ملی، تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوئی ہے تو پھر اس میں کتنی رحمتیں ہو سکتی ہیں اور کتنی برکتیں ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ کلام نفسی کا لباس ہے، اسی کے اندر اسی کا منطوق اور مدلول جو ہے وہ کلام نفسی ہے، اور ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی صفت اس سے جدا ہے، وہ جس طرح بھی ہے اپنی شان کے مطابق اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وابستہ ہے کلام لفظی کے ساتھ۔ تو جب کوئی حافظ قرآن اس صفت کو اپنے سینے میں اتارتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو اس سے روشن کر لیتا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت کا حامل ہوا، اس کے اندر خدا کی صفت کا جلوہ ہو گیا، اور جس کے اندر خدا کی صفت کا جلوہ یقیناً ہو جاتا ہے اس آدمی کی قدر و منزلت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، کتنا بلند رتبہ ہے۔ اسی لیے حافظ قرآن کے بڑے بڑے مراتب بیان ہوئے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حافظ قرآن کو وہ شان عطا فرمانے والا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن پاک پڑھنے کے لیے آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے آسان ہے، کون ہے جو اس کے لیے کوشش کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن کلام ربانی میں خود ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے مطالب اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے کچھ آیتیں بالکل واضح ہیں جن کو محکمات کہا گیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے متشابہات قرار دیا ہے۔ اب جو آیتیں محکمات ہیں ان کے مطلب میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں اور کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں، کوئی اجمال نہیں، پوری تفصیل ہے اور معنی اس کے بالکل واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن ام الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی تمہارے لیے دستور ہے، اصول ہے، قانون ہے جو محکمات میں بیان ہو گیا۔ اور خدا کی حکمت ہے کہ کچھ چیزیں اس میں متشابہات بھی ہیں، اور متشابہات میں سے کوئی شے ایسی نہیں کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کو متشابہات میں کوئی شے متشابہ رہ گئی ہو، نہیں، اس کا روشن بیان اللہ نے اپنے رسول کے سینے پر نازل فرما دیا ہے، اور اسی کو قرآن نے حکمت سے تعبیر فرمایا کہ ہم نے صرف کتاب اپنے رسول پر نازل نہیں کی بلکہ حکمت بھی نازل کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت قرآن کی سمجھ ہے جو رب نے اپنی طرف سے ہی اپنے رسول پر نازل فرما دی ہے، تاکہ رسول جب قرآن کے معلم ہوں تو نہ ان کو خود سمجھنے میں کوئی دقت ہو اور نہ امت کو قرآن سمجھانے میں ان کے لیے کوئی تکلیف ہو، وہ اس حکمت کے ساتھ قرآن کو سمجھا سکیں جو حکمت اللہ نے اپنی جناب سے ہی اپنے رسول کو عطا فرما دی ہے علیہ السلام۔ معزز حاضرین، اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں، اور اصول جتنا ہے دین کے جتنے عقائد ہیں، مسائل ہیں، فرائض ہیں، وہ سب محکمات سے متعلق ہیں، سب محکمات سے متعلق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو
ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان کے حق ہونے کا ایمان رکھنا چاہیے، ان کے سچ ہونے کا ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، مگر اس کی تعویلات میں منہ نہیں مارنا چاہیے بغیر علم کے، کیونکہ اس کی تعویل بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی تعبیر اور اس کے مطلب کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے جن بندوں کو چاہے اس کی تعویل سے آگاہ فرما دیں، اور وہ عبد خاص اور عبد کامل جن کو قرآن کما حق کو سمجھا دیا گیا وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کا باطن کیا ہے، ہر حرف کی تعبیر کیا ہے، متشابہات تو دور کی بات ہے، پیارے مصطفیٰ مقطعات کو بھی اس طرح جانتے ہیں جس طرح سورج دوپہر کے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اس طرح حضور مقطعات کے علم کو بھی جانتے ہیں۔ اور مقطعات میں تو آپ جانتے ہیں کہ متشابہات سے بھی زیادہ اخفاء ہوتا ہے، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں متشابہات سے بھی مشکل ہے یہ، لیکن متشابہات بھی مقطعات بھی سارے مجملات بھی اور جتنے بھی اس کے اندر اختصار ہیں اور اخفاء ہے، جو بھی جس انداز کا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، کیوں کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، اگر آپ پر ہی نہ کھولا جاتا تو آپ کیا کھولتے لوگوں کے سامنے؟ فرمایا جب تمہیں معلم بنا کے بھیجا تو کسی بھی مضمون کا استاد اس مضمون کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کے مالہ ما علیہ سے خود واقف نہیں ہوتا۔ فرمایا تمہیں معلم بنایا، پہلے قرآن کما حق کو تمہیں سکھایا، بلکہ قرآن کا اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اس طرح کرایا کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ کو قرآن پڑھا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے۔ کون لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ، اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ محکمات کو چھوڑتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء التاویل وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں، وہ تفرقہ چاہتے ہیں، اسی لیے من چاہی تفسیریں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ محکمات پر عمل کرتے، متشابہات کے پیچھے نہ پڑتے، اور اگر ان کو شوق تھا کہ متشابہات بھی جانے وہ کیا ہے تو فرمایا تمہاری فہم کیا، تمہارا ادراک کیا، تمہارا شعور کیا، سر پٹک کے مر جاؤ، کسی متشابہ کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھنا چاہو تو مصطفیٰ کے در پہ آؤ، کیونکہ مصطفیٰ سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھنا چاہو تو مصطفیٰ سے شعور حاصل کر لو۔ گرامی قدر حضرات، ایک ہی ذریعہ ہے قرآن تک پہنچنے کا، کیونکہ قرآن میں مشکلات بھی ہیں۔ قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اور نام بھی رکھا ہے یسرنا القرآن، جیسے ہمارا پہلا قاعدہ ہے نا، اس کا نام ہی یسرنا القرآن، تو یسرنا القرآن تو وَلَقَدْ یسرنا القرآن سے لیا گیا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کو آسان ہے، تلاوت کو آسان ہے، اس کا یاد کرنا بھی آسان ہے۔ کیوں کہ کوئی بھی کتاب اتنے عرصے میں یاد نہیں ہوگی، اور یاد ہو جائے تو اتنا عرصہ رہے گی نہیں جتنا عرصہ قرآن۔ یہ اس کا اعجاز ہے، اعجاز کہ قرآن یاد ہوتا ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں اللہ کی کتابیں نبیوں کو یاد ہوتی تھی، مگر اس کتاب کا اعجاز یہ ہے، اور پیارے مصطفیٰ کا اعجاز یہ ہے کہ رب نے یہ کرم فرمایا کہ جو کمال انبیاء کو دیا وہ پیارے مصطفیٰ کی امت کو بھی دیا، کہ پہلے انبیاء صرف اپنی کتاب کے حافظ ہوتے تھے، اور امت محمدیہ میں بڑے ہی نہیں نابالغ بچوں تک کو بھی حفظ قرآن کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی۔ گرامی قدر حضرات، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر یہ بات میں آپ کو عرض کروں گا، صرف آیات کا ترجمہ عرض کر سکتا ہوں، اس پر نہ تو تفسیر عرض کر سکتا ہوں اور نہ ہی کچھ اور۔ میں نے بڑا مفید پروگرام تھا پہلے سنا، مجھے اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی تیزی نہیں تھی، کیونکہ پروگرام سننا یہ بیان کرنے سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، بندے کو خود کچھ حاصل ہوتا ہے، اور بیان کرنے والے کی تو اپنی ساری ذمہ داری بیچارے کی ہو جاتی ہے، حاصل کیا کرے گا وہ؟ اپنی پوری ہوش جمع کرتا ہے تو پھر کوئی بات کر سکتا ہے۔ سننے میں بڑا
لطف آتا ہے۔ ابھی ہمارے نو مسلم جو بھائی عالم ہیں انہوں نے بھی بیان کیا، ان سے پہلے بھی بیان ہوا، الحمدللہ اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اب میرے پاس وقت مختصر ہے لیکن اتنا بڑا اہل اسلام کا مجمع ہے، وعدہ ایسی مسجد سے بھی کیا ہو جہاں صرف 10 آدمی ہوں تب بھی ہمارا پہنچنا ضروری ہے، لیکن اتنے بڑے اجتماع کو کوئی پیغام قرآن کا اگر نہ پیش کروں یہ میرے اپنے دل پر بوجھ رہے گا۔ میں 5 منٹ میں صرف 4 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تفسیر نہیں کر سکتا، علماء تشریف فرما ہیں، وہ اگر چاہیں تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، نہ ہو تو میں بھی آپ کے شہر میں رہتا ہوں، پھر کبھی آپ انفرادی طور پر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مضمون عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، حبیب ان سے پوچھئے، ان منکرین سے پوچھئے، یہ لوگ ان سے پوچھئے، کتاب والے بھی ہیں اور ان میں منکرین بھی ہیں، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو خود ہی قرآن کہتا ہے جب آپ پوچھیں گے نا تو یہ کہیں گے اللہ ہی آسمانوں کا رب ہے اور عرش کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے افلا تذکرون، ان سے کہیے کہ اگر اللہ ہی آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے تو تم سوچتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سوچتے کیوں نہیں؟ دوسرا سوال قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر افلا تعقلون، پھر تمہیں عقل کیوں نہیں؟ تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، سبحان اللہ، سارے ملکوت کی حکومت، سارے جہانوں کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہی پناہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ پناہ نہ دے تو دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ کون ہے؟ قرآن خود ہی کہتا ہے جب یہ پوچھو گے تو کہیں گے اللہ ہے، سیقولون للہ۔ اب جواب کیا ہے؟ قل فأنا تسحرون، ان کو کہو پھر تمہیں جادو ہوا ہے، جادو ہوا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے ابھی تک کہ جواب سوال کرو جواب وہ دیں گے، جواب بھی دے دیا، اب انہوں نے غلط تو جواب نہیں دیا، آسمانوں کا رب اللہ ہی ہے نا، زمینوں کا مالک اللہ ہے نا، ساری کائنات کی پناہ وہی ہے نا، تو پھر ڈانٹنے کا کیا مطلب ہے؟ افلا تذکرون افلا تعقلون قل فأنا تسحرون، تمہیں جادو ہے، تم سوچتے نہیں ہو، تمہاری عقل نہیں ہے، تو پھر کیا جواب دیں؟ یہ نہ دیں تو کیا دیں؟ ڈانٹنے کا مطلب، تنبیہ کرنے کا مطلب کہ جواب درست ہو تو پھر ڈانٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ سچی ہے، ہم بھی سچی لائے ان کے پاس، وانہم لکاذبون، لیکن یہ سچ بول کے سچے نہیں ہیں، یہ خود جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو یا اللہ یہ عجیب بات ہے کہ بات سچی کرتے ہیں جھوٹے، بات حق کرتے ہیں پھر بھی جھوٹے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو سچ بولے سچا، جو جھوٹ بولے جھوٹا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ بات ساری رب کی اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ آسمانوں کا رب ہے، اللہ زمینوں کا رب ہے، شاید حضور کی بات نہیں کی اس وجہ سے اللہ ان کو سچا نہیں مانتا، شاید، لیکن قرآن کہتا ہے ایسا بھی نہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ حبیب تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ نشهد انك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تو رسول اللہ کی گواہی دے دی نا، سبحان اللہ، اب پوچھتے ہیں اللہ سے کیا سچے ہو گئے؟ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون واللہ یعلم انک لرسول، بات اب بھی سچی کی کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، مگر یہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اب بھی جھوٹے ہیں، سبحان اللہ، تیری گواہی دینے کے باوجود جھوٹے اور میری ساری صفتیں ماننے کے باوجود جھوٹے ہیں۔ اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فصل ہے، ابھی بتا رہے تھے ہمارے نو مسلم بھائی بھی یہ کلمہ پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہو گیا، تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی جب ٹھیک نہیں ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کہیں تب بھی جھوٹے، لا الہ الا اللہ کہیں تب بھی جھوٹے، انہم لکاذبون، تو پھر کیا ہے؟ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے جھوٹے؟ سنیے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ان آیات کے مخاطب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح اجتماع میں موجود تھے، حضور کے سامنے نبی علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو بولتے نہیں، آپ بولے۔ فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی فواللہ ما تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ونبأتکم بہ فی مقامی ھذا۔ حضور فرماتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس قوم کی کتنی بدبختی ہے کہ جس کو میرے علم پر اعتراض ہے، میرے علم کے بارے میں جس قوم کو شک ہے، کتنی بدبخت ہے وہ قوم۔ کیا حال ہے اس قوم کا جس کو میرے علم پر طعن ہے۔ اللہ کی قسم میں یہاں اس مقام پر کھڑا ہوں، دین و دنیا غائب و حاضر دنیا کی کسی چیز کا ما تسألونی عن شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کر لو، میں یہی کھڑے کھڑے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ ربوبیت کے ساتھ چیلنج فرمائیں، میں جواب دوں گا۔ وعلمت وعرفت، میں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں۔ من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، تفسیر خازن معالم التنزیل، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیے، فرمایا میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تمہاری نسلوں میں جو مومن آئیں گے قیامت تک میں ان کو بھی پہچانتا ہوں، اور جو کافر پیدا ہوں گے میں محمد ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، وہ اپنی اس طرح آنکھیں ملائیں ایک دوسرے سے۔ ہوتا ہے نا آپ کے بھی دوست بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کا باہر جانے کو دل ہو تو دوسرے دوست سے مشورہ ہوتا ہے تو ایسے کرتا ہے، بات نہیں کرتا بس ایسے کرتا، مطلب بجانا ہے ان بار، تو اس کو ایسے ہی پتہ چلتا ہے، آنکھوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو 3-4 آدمیوں نے آنکھیں ملائی اس بات پر ایسے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میرے دل میں کھٹک ہوئی کہ حضور کے سامنے تو کبھی کسی نے یہ حرکت نہیں کی، یہ کون ہے جو آپ کے سامنے بھی آنکھ ملا رہے ہیں آپس میں اور اس طرح بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا جب مجلس برخاست ہوئی میں ان کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہیں، کہتے ہیں قیامت تک کا ہمیں پتہ ہے، قیامت تک جو مومن آئیں گے پتہ ہے، ہم تو سامنے بیٹھے ہیں ہمارا پتہ کوئی نہیں۔ ہمارے دل میں تو ہم ان کو رسول مانتے نہیں، ہمیں تو بیت المال سے بھی حصہ دیتے ہیں اور ہمیں تو جناب جہاد پر ساتھ لے جاتے ہیں اور ہمیں مومن جانتے ہیں، اور کہتے ہیں قیامت تک والوں کو جانتے ہیں، ایسے ہی جانتے ہیں، یہ ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارا تو پتہ کوئی نہیں، اور کہتے ہیں قیامت والوں کو جانتا ہوں۔ حضرت بلال نے یہ سنا، آپ فرماتے میرا کلیجہ پھٹ گیا، مجھے آج تک مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوتے اس مجلس میں۔ حضرت بلال فرماتے میرے لیے تعجب تھا، میری آنکھوں سے خون پھوٹ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل نے خیال کیا کہ بلال مجھے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا جو بات میں نے سنی میرا حوصلہ نہیں میں حضور سے بات کروں، اور تیرے بنا کوئی بندہ نہیں ملا جو یہ بات حضور سے کرے۔ بات یہ ہے کچھ لوگوں کو سرکار کے علم پر واقعی اعتراض ہے، جو بات حضور نے خطبے میں فرمائی تھی یوں ہی نہیں فرمائی تھی، بات ہے کچھ۔ انہوں نے کہا پھر حضور ان کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہی تو بات ہے جو میں نہیں کر سکتا، پوچھو حضور سے ایسا کیوں نہیں کرتے آپ۔ حضرت عمر گئے، ایک خاص انداز تھا حضرت عمر فاروق کا، گھٹنے ٹیک کے حضور کے سامنے بات کیا کرتے تھے، اس طرح دونوں اپنی کونیاں گھٹنوں کے اوپر رکھ کے اس طرح ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ کہہ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے آج کسی نے دیکھا، حضرت بلال نے دیکھ لیا، ایسے کچھ بندے ہیں اور اگر ان کو آپ کے علم پر اعتراض ہے تو وہ کس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں، کیونکہ جو آپ کو رسول مانتے ہیں وہ آپ کو ساری صفتوں کے ساتھ مانتے ہیں۔ جس کو آپ پہ علم پر طعن ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں نکالتے ہماری صفوں سے؟ فرمایا فاروق تیز نہ بنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جب تک میرا اللہ مجھے اجازت نہیں دے گا باوجود پتہ ہونے کے میں انہیں باہر نہیں نکال سکتا۔ عرض کی اگر یہ بات ہے تو میں اپنے اللہ سے بات کروں گا۔ 6 دن مسجد میں نہیں آئے اور مصلی گھر میں ڈالا، گھر میں ہی نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے ایک ہی سوال کہ یا اللہ دے اپنے رسول کو اجازت کہ ان منکروں کو مسجد سے نکالے۔ 6 روز تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں، حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر جب آئے
تو حضور نے مبارک دی، تیری دعا اللہ نے مان لی، پہلے وہی سنو پھر میرا علم دیکھو۔ وَإِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا مومنوں کو اسی اضطراب میں اللہ نہیں چھوڑے گا۔ حبیب پیارے وقت آ گیا، پاک الگ کر دو، پلیت الگ کر دو۔ وہ گھڑی آ پہنچی کہ یمیز الخبیث من الطیب، خبیثوں کو الگ کر دو، پاکوں کو الگ کر دو۔ خبیث کن کو کہا؟ جنہیں علم پر اعتراض تھا، اور پاک کن کو کہا؟ جو ساری صفات کے ساتھ رسول کو مانتے ہیں علیہ السلام۔ توجہ رہے، اور ساتھ ہی وہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ان کو ذہنوں میں کیا بات آئی تھی کہ رسول غیب نہیں جانتے۔ یہ آیت اسی میں شامل ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ اللہ کی شان نہیں کہ ہر کسی کو اپنے غیب پر تسلط دے، یہ تو اپنے اس کے محبوب رسول ہیں جن کو اللہ نے اپنے غیوب پر تسلط عطا فرمایا ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی کا ترجمہ علا کا ہے، تسلط کا معنی پورا غلبہ دے دیا ہے، یہ نہیں کہ آگاہ کر دیا ہے صرف۔ گرامی قدر حضرات، یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور آگے لفظ کیا بولے؟ آمنوا باللہ ورسولہ۔ تمہارا یہ کام تو نہ تھا کہ رسولوں میں نکتہ چینی کرو، تمہارا تو کام یہ تھا کہ اللہ کو بھی مانو جیسا حق ہے، اور رسول اعظام کو، رسول کو بھی مانو جیسا ماننے کا حق ہے۔ دان تشریح کرنے کا تمہارا حق تھا۔ اب دیکھو آیت آ گئی، اخرج یا فلان فإنک منافق، او فلاں کونے میں بیٹھے ہوئے چل نکل میری مسجد سے، تو منافق ہے۔ اس نے کہا میں تو بڑے عرصے سے ہوں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی تو بات ہے، سبحان اللہ۔ جن کو یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول کو غلط فہمی ہوتی ہے معاذ اللہ، وہی تو منافق ہونے کی نشانی ہے۔ نکل کنز العمال اٹھا کے دیکھو، حضور نے خود نکالا ایک ایک کا نام لے کر، جو نہیں نکلتے تھے حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو بالوں سے پکڑا، کھڑے کر لیا، اور ان کو پھیر کے ایسے لات ماری۔ علامہ علی متقی الہندی نے مسند روایت نقل کی ہے، مولا علی نے ایک ایک کو گھسیٹ کے نکالا۔ فرمایا ظالموں، جن کو رسول قبول نہ کرے وہ دھکو دھکی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، زورو زوری بھی مسلمان ہو سکتا ہے، چلو نکلو۔ اب بات ختم کیے دیتا ہوں، ان کو نکالا گیا اور بتایا گیا کہ صرف کلمہ کافی نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگوں میں وہ بھی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، آمنا باللہ کہتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہیں۔ کس لیے نہیں ہیں؟ اسی لیے نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی جب وہ رسول کی صفات کو تسلیم نہ کریں، قرآن پڑھ کے بھی صاحب قرآن کی عظمت کو تسلیم نہ کریں، تو اللہ انہیں مومن تسلیم نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ نکل کے کہا کہ اب ہم یہودی تو ہو نہیں سکتے، چلو ایک اپنی مسجد بنا لیں۔ یہودی تو نہیں ہو سکتے، کسی نصرانی تو نہیں ہو سکتے۔ 11واں پارہ متصل آیت ہے اس مضمون کی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور نکلے ایک مسجد بنا لی، بنائی مسجد تو اللہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ مسجد تو فائدے کی ہوتی ہے نا، فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ مسجد بھی کبھی کافرانہ مسجد ہوتی ہے، فرمایا کفرن، یہ مسجد ہے جو کفر کا اڈا ہے مسجد کفر کا اڈا۔ اور کس لیے بنائی گئی؟ فرمایا بڑے پرانے منصوبے ہیں، یہ تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، مورچہ ہے یہ۔ اور اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو بھلا چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں۔ یہ قرآن کے اپنے لفظ ہیں، یہ تبصرہ نہیں ہے میرا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہتے ہیں ہم تو اور کچھ نہیں چاہتے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسجد والوں کی سن لو، واللہ یشہد انہم لکاذبون، انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، رب نے کہا جھوٹے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ کے آیا 28ویں پارے میں کہا جھوٹے ہیں، اب مسجد بنا کے بیٹھے، رب نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اب بھی یہ جھوٹے ہیں۔ اب حضور قباء سے تشریف لا رہے ہیں، رستے میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہماری مسجد میں آئیے برکت ہو جائے گی۔ حضور سوچ رہے ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہوا، لا تقم فیہ ابدا، حبیب جن کو تو نے نکالا ان کی مسجد میں جانا تیرا بنتا نہیں، تیرا جانا بنتا نہیں، نہ جانا ورنہ امت بھی جائے گی، امت بھی جائے گی، گمراہ کریں گے یہ لوگوں کو۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی نہیں جانا، کھڑے بھی نہیں
نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، جانا ہی نہیں۔ وہ مسجدیں تیرے جانے کی زیادہ مستحق ہیں حبیب پیارے جن کی پہلے دن سے بنیادیں اللہ کے خوف پہ رکھی گئی ہیں اور محمد رسول اللہ کی محبت پہ رکھی گئی ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں میں یہ تقوی کا معنی کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے جن کی بنیادیں اللہ کے خوف پر ہوں، حضور کی محبت پر ہوں، وہ مسجدیں حقدار ہیں کہ تو اس میں جائے۔ تو جن مسجدوں میں رسول اللہ کو جانے کی اجازت نہیں، ان مسجدوں میں رسول اللہ کے امتیوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ان مسجدوں والوں کے سینگ نہیں نکلے ہوتے۔ یہ بات نوٹ کرو۔ لوگ کہتے پتہ نہیں چلتا، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ پوری تاریخ موجود ہے، پتہ چلتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے بھی پیارے مصطفیٰ کی صفتوں کو نہ تسلیم کریں، یہ مسئلے ان کی ہوتی ہیں جن کو رب مسجد درار فرماتا ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو توحید کے تقاضے پورے کریں، محمد رسول اللہ پڑھیں تو ادب رسالت کے تقاضے پورے کریں، اور جو کچھ رسول لائے ہیں اس دین کی عظمت کو تسلیم کریں، پھر وہ مومن ہوں گے۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ مومنوں پہچان پیدا کرو، کیوں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جس نے ایمان بچا لیا اس کا سب کچھ بچ گیا اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔